أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في مقام آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے دسمبر کا مہینہ گزر کر 2025 ختم ہو کر 2026 یعنی 2020 پر 6 شروع ہو چکا ہے. آج جنوری کی 2 تاریخ ہے. دیکھتے دیکھتے جو ہے ہفتے، سال، مہینے بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور انسان ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، قدم قدم قبر کے قریب ہوتے جا رہا ہے، قیامت کے قریب ہوتے جا رہا ہے. سال جب ختم ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے میں، خصوصاً مسلم معاشرے میں، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو نیا سال آنے پر خوشی مناتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں. اس میں سے بہت سارے کام ناجائز بھی ہوتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی ایک سال گزر چکا ہے، اب دوسرا سال شروع ہو چکا ہے، تو جو سال ہمارا گزر چکا ہے اس سال میں نے کتنی اللہ کی عبادت کی، کتنا اللہ کو راضی کیا، کتنی نمازیں میں نے پڑھی، کتنی نمازیں میری قضا ہو گئیں، کتنے گناہ کیا ہے، کتنا اللہ کو ناراض کیا ہے، اس کا حساب لگانا چاہیے تھا. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ سال کا آخری دن ہوتا ہے تو خوشی مناتے ہیں، ناجائز کام ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ شراب پیتے ہیں، بہت سارے لوگ ناجائز کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ضروری ہے. گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ بھئی نئے سال کے بارے میں جتنی بھی چیزیں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اسلام نے بالکل حرام قرار دیا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام نہ کرنے کا حکم دیتا ہے. تو ایسی کتنی چیزیں ہماری زندگی میں ہیں. اور اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا فرمایا ہے، کائنات کے اندر انسان کے علاوہ بہت ساری مخلوقات ہیں. ان تمام مخلوقات کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان اللہ کی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟
صرف اور صرف اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اسی ایک مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اور انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں، جتنی چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی، جتنی چیزیں زمین پر ہیں، جتنی چیزیں زمین کے اندر ہیں، پانی پر، یہ تمام کی تمام چیزیں، تمام کی تمام مخلوقات انسان کے لیے اور انسان کی خدمت کے لیے، اور اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی بندگی کریں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ وقت ہے۔ انسان کے پاس جو وقت ہے، یہ وقت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں سے ایک چیز، آخری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ موت آ گئی، انسان کچھ نہیں کر سکتا، ہر چیز کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ موجود ہے کتابوں کے اندر کہ ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اس کے پاس بہت سارا مال و دولت تھا، روپیہ پیسہ تھا، سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے جواہرات، بڑے بڑے محلات، زمینیں، بہت ساری چیزیں اس کے پاس تھیں۔ اس نے سوچا کہ بھئی اتنی ساری مال و دولت میرے پاس ہے، اتنی جائیداد میرے پاس ہے، چلو اس کو اپنے بچوں میں تقسیم کر دوں، بانٹ دوں بچوں میں۔ تو بچوں کو حکم دیا کہ بھئی گھر کے اندر جتنا بھی میرا مال و دولت ہے، جتنا بھی سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات، اور جتنے بھی زمین کے کاغذات وغیرہ ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں لا کر یہاں رکھو۔ آج میں پورے مال کو، پورے جائیداد کو، پورے مال و دولت کو میں کیا کروں گا، تمہارے بیچ میں بانٹ دوں گا۔ بچے خوش تھے کہ بھئی آج ہمارا حصہ ہم کو مل رہا ہے، مال و دولت مل رہا ہے۔ تو بچے کیا کیے، خوشی سے جتنی چیزیں تھی تمام چیزیں لا کر باپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب باپ حساب لگا رہا ہے، پورا حساب ہو گیا، اب صرف کیا کرنا ہے، بچوں کو بانٹنا ہے، یہ ایک کام باقی تھا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور اس سے کہا کہ بھئی اب تیرا وقت ہو چکا ہے، چل نکل یہاں سے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی میں دنیا کی زندگی میں مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں تھی، لیکن میری ایک خواہش باقی ہے، وہ یہ ہے کہ پورا جتنا بھی میرا مال و دولت ہے، جتنی بھی جائیدادیں ہیں، جتنا بھی سونا چاندی میرے پاس ہے، پورا میں جمع کر چکا ہوں۔ اب میں اس کو اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، بانٹنا چاہتا ہوں۔ 2-3 منٹ کا وقت مجھے دے دو، ان 2-3 منٹ میں کیا کروں گا، پورا مال و دولت بچوں میں بانٹ دوں گا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اب موقع نہیں ہے تیرے پاس، وقت رہتے ہوئے تجھے یہ کام کرنا تھا لیکن تو نے نہیں کیا۔ جب وقت آتا ہے موت کا، قرآن کہتا ہے کہ ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہو سکتا۔ پورا کام ہو چکا تھا، صرف جائیداد بانٹنے کا کام باقی تھا، وقت ہو چکا اس کا، موت کا وقت آ گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور اس کو لے کر چلے گئے۔ تو اللہ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بڑی نعمت وقت ہے۔ وقت کی بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ کتابوں میں وقت کے تعلق سے ایک بات لکھی ہوئی ہے عربی کے اندر، الوقت اسمن من الذہب، وقت کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہے۔ وقت کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہے۔ آج سونے کی قیمت کیا ہے کہ 1 تولہ 1.5 لاکھ کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن ہمارے اکابر کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو وقت انسان کو دیا ہے، اس کا ایک لمحہ
کئی ہزاروں کلو سونے سے بھی زیادہ ہیں. اس لیے کہ وقت ایسی چیز ہے جو کہ خرچ ہو جاتا ہے لیکن پھر دوبارہ انسان جتنی بھی محنت کر لے وقت حاصل نہیں ہو سکتا. مال و دولت انسان کے پاس ہے، خرچ کیا تو ہو گیا، پھر محنت کیا تو انسان جو ہے کما سکتا ہے، لیکن وقت ایسا نہیں ہے. ایک بار نکل گیا پھر واپس وقت زندگی میں کبھی بھی واپس نہیں آتا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. اردو کی چھوٹی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. جب بچہ مکتب کے لیے مدرسے کے لیے پہلے دن آتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کو نورانی قاعدے کے ساتھ ساتھ ایک اردو کا قاعدہ پڑھاتے ہیں جس میں الف سے یا تک حروف ہوتے ہیں. اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. ایک مرتبہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، 1000 کوششیں کر لے، 1,00,000 کوششیں کر لے، انسان اس وقت کو واپس نہیں لا سکتا. وقت اتنی بڑی قیمتی چیز ہے. اور ہمارے اکابر بزرگان دین وقت کی اتنی قدر کرتے تھے کہ ان کے پاس زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ بہت غنیمت ہوتا تھا. آج وقت 24 گھنٹے ہمارے پاس دن رات کے سب ملا کر 24 گھنٹے ہمارے پاس. یہی 24 گھنٹے ہمارے اکابر کے پاس بھی ہوتے تھے. ایسا نہیں کہ بھئی ہمارا دن رات کے 24 گھنٹے اور ان کے پاس جو ہے اور بھی زیادہ گھنٹے تھے، ایسا نہیں. ان کے دن رات بڑے تھے، ایسا نہیں. ان کو جتنا وقت ملا تھا اتنا وقت ہم کو بھی ملا ہے. ہمیں جتنا وقت دیا گیا ہے اتنا ہی وقت ہمارے بزرگوں کو بھی دیا گیا تھا. ان کے وقت میں ہمارے وقت میں کوئی فرق نہیں، لیکن وہ لوگ وقت کی قدر کرتے تھے اور چھوٹے وقت میں کم وقت میں بہت بڑے بڑے کام کر لیتے تھے. آج ہم چھوٹا کام کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وقت ہمارا ایسا ہی بیکار گزرتا رہتا ہے. آج ہمارا وقت کن چیزوں میں گزر رہا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اگر آپ جو ہے غور کریں گے تو آج ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ جو بیکار ہو رہا ہے وہ انٹرنیٹ پہ اور موبائل پہ. کوئی دنیا کا آدمی اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ تمہاری بات جھوٹی ہے. کوئی ایسا دنیا کا آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ آج ہمارا وقت موبائل میں برباد ہو رہا ہے، ہمارا وقت نیٹ پر برباد ہو رہا ہے. موبائل لیتے ہیں تو گھنٹوں گھنٹے جو ہیں گزر جاتے ہیں. نماز کے لیے ہم آتے ہیں، امام صاحب کبھی جو ہے 2-3 منٹ دیر کر دیے تو کتنے لوگوں کے زبانوں پر شکایت رہتی ہے کہ امام صاحب جو ہے لمبی جو ہے نماز پڑھا دیے. لیکن ہمارا وقت موبائل پر کتنا خرچ ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم کو جو ہے حساب نہیں رہتا. گھنٹے گھنٹے ہم جو ہے موبائل پر جو ہے وقت برباد کرتے رہتے ہیں. وقت بہت قیمتی چیز ہے. ابھی میں نے کہا کہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ زندگی کے 1 سیکنڈ کے بدلے میں اگر کوئی آدمی کئی کلو سونا بھی دے دے تب بھی اس 1 سیکنڈ کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. ایسا جو ہے قیمتی ہے وقت. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وقت سال گزر گیا، نیا سال شروع ہو رہا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے. 2025 ختم ہوا، 2026 جو ہے شروع ہوا ہے، اس لیے ہم خوشی کر رہے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی آج عید کا دن ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں بالکل غلط ہیں. شریعت ہمیں ان چیزوں کا حکم نہیں دیتی. شریعت ہمیں صرف سیرت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں یہودیوں کی ہیں اور عیسائیوں کی پیدا کی ہوئی ہیں. مسلمانوں کا اور اسلام کا اس کا کوئی تعلق نہیں. ہم اس بات پر افسوس نہیں کرتے کہ بھئی زندگی کا 1 سال ہمارا گزر چکا ہے. اس سال میں نے کتنا اللہ کو راضی کیا، کتنا میں گناہوں سے بچا، کتنی جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچا. انسان اس کے اوپر سوچتا نہیں. کئی نمازیں جو ہے ہماری قضا ہو جاتی ہیں، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں.
سال گزرتا ہے، نیا سال آتا ہے، خوشی مناتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور گھروں کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی آج عید کا دن ہے، اتنا ہم لوگ جو ہے خوشی مناتے ہیں، اچھا کھانے، اچھے کپڑے. اسلام اس سے روکتا نہیں ہے کہ بھئی مسلمان جو ہے اچھا کپڑا نہ پہنے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، مال و دولت عطا فرمائی ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس مال و دولت کا اظہار کریں، اس مال و دولت کا اظہار کریں، لوگوں کو دکھائیں. دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر نہیں، بلکہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو اس لیے میں اچھی زندگی گزارتا ہوں. اور اللہ کے نبی خاص کر دو چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دو چیزوں میں اللہ کی نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرو. ایک اچھا کھانا کھاؤ اور ایک اچھا کپڑا پہنو. ان دو چیزوں میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ انسان اللہ کی نعمت کا اظہار کرے. اگر کوئی آج اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، تو ایسے آدمی سے بھی ہم لوگ دشمنی کرتے ہیں. اور خصوصاً جو ہے ایک بات بولوں تو میں بہت سارے لوگوں کو برا لگتا ہے کہ علماء اگر اچھے کپڑے پہن لیں تب بھی ہم لوگوں کو جو ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ بھئی امام صاحب اتنے اچھے کپڑے کیوں پہنتے ہیں. حدیث کے اوپر علماء جو ہے عمل کرتے ہیں کہ اللہ نے اگر ان کو روزی دی ہے، اگر ان کے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، تو علماء سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اچھا کپڑا پہنتے ہیں. حدیث کے اندر اس کا حکم ہے، اس پر عمل کرتے ہیں. ہم لوگوں کو معلوم نہیں حدیث کیا ہے، اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، لیکن ہم کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے کہ بے فلانے عالم صاحب ایسے ہیں، فلانے جو ہے امام صاحب ایسے ہیں، تو اس سے جو ہے ان کے شان میں کوئی جو ہے کمی نہیں ہو سکتی. لیکن اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ اس کی برائی کرنے کی وجہ سے ہمارے سر پر گناہ آتا ہے. کتابوں کے اندر علماء لکھتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے ہمارے اکابر گزرے ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ نے کسی مسلمان کی غیبت کرنے کو حرام قرار دیا ہے. اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کی یا کسی دوسرے آدمی کی بھی غیبت کرتا ہے تو یہ غیبت اس کے لیے حرام ہے. لیکن اسی کے نیچے یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر کسی عالم کی غیبت کرتا ہے تو وہ حرام کے اوپر دوسرا حرام کر رہا ہے. کسی آدمی کی غیبت کرنا حرام تو ہے شریعت کے اندر، لیکن کسی عالم کی غیبت کرنا دگنا حرام ہو جاتا ہے، ڈبل حرام ہو جاتا ہے. تو اللہ نے اگر مال و دولت دی ہے تو اس کا اظہار کریں. کیسے کریں؟ اچھا کھانا کھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے کپڑے پہنے. یہ اللہ کو بہت خوشی دیتا ہے، اللہ اس چیز سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت ہی غربت کی زندگی تھی، لیکن سیرت میں بات آتی ہے کہ جمعہ کا دن جب آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص لباس ہوتا تھا، اور وہ خاص لباس اللہ کے نبی جمعہ کو ہی پہنتے تھے. اگر آج کوئی مسلمان جمعہ کے دن معمول سے جو کپڑے پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ ہو یا پھر جو ہے جھبا پیجامہ ہو، ٹوپی، اس کے علاوہ کوئی ایک چیز بڑھا کر اس نیت سے پہنتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی جمعے کے دن ایک خاص کپڑا پہنتے تھے اس لیے میں بھی پہنوں گا، تو اس کا وہ پہننا سنت ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز ہو، چاہے آپ جو ہے امامہ باندھے، پگڑی باندھے سر پر، یا پھر جو ہے کوٹ وغیرہ پہنے جمعے کے دن، یا پھر جو ہے رومال وغیرہ اپنے جو ہے کاندھے پر ڈالیں، جمعہ کی خصوصیت سے یہ سمجھ کر کے اللہ کے نبی اپنی زندگی میں جمعہ کے دن خاص کپڑے پہنتے تھے، اس لیے میں بھی جو ہے جمعے کے دن یہ خاص کپڑے پہن رہا ہوں، تو اس کا وہ عمل سنت ہو جاتا ہے، اس پر اللہ ثواب بھی دیں گے. اور اسی طریقے سے سیرت میں بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہر سے کوئی جماعت آتی ملاقات کرنے ہو، یا پھر جو ہے ایمان میں داخل ہونے کے واسطے ہو، یا پھر کوئی اور مسئلہ معلوم کرنے کے واسطے، ایسے وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص لباس پہنتے تھے. اس لیے پہنتے تھے کہ بھئی کپڑے اچھے اگر ہوں
تو ہمارا سامنے والے کے اوپر روب پڑتا ہے. اس نیت سے اللہ کے نبی کپڑے پہنتے تھے، خاص کپڑے. اب اگر ہم کسی کے کپڑے اچھے پہننے پر برا سمجھنے لگیں گے اور یہ سمجھنے لگیں گے کہ بھئی 2 دن کی زندگی ہے، اچھے کپڑے پہن کے کیا فائدہ، تو وہ آدمی بڑے خسارے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے دولت دی ہے تو دولت کا اظہار کرو، نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو نعمتوں کو دکھاؤ لوگوں کو. کیسے دکھانا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے نہیں، فخر کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، بلکہ نعمت کا اظہار کریں، کپڑا اچھا پہنیں، اچھا کھانا کھائیں. تو یہ بہت ہی ضروری ہے. بات اصل کیا شروع ہوئی تھی کہ وقت کی قدر کے تعلق سے، کہ زندگی میں کئی سال ہمارے گزر رہے ہیں. ابھی 2025 گزر چکا، 2026 شروع ہو چکا ہے. اس دن، اس رات میں کتنے خرافات ہوئے، کیا سمجھ کر لوگ جو ہے خوشیاں بنائیں کہ بھئی سال ختم ہوا، نیا سال شروع ہو رہا ہے. کسی کو یہ سوچنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ بھئی زندگی کا 1 سال میرا گزر چکا ہے، اس سال میں میں نے کتنی اللہ کی عبادت کی، کتنے نمازیں میں نے پڑھی، کتنی نمازیں میری قضا ہو گئیں. حدیث کے اندر رات میں جو ہے سونے کی جو سنتیں ہیں، اس میں سے ایک سنت یہ بتائی گئی کہ جب بستر پر آئے، بستر پر بیٹھ کر اپنے پورے دن کا حساب لگائے. اگر کوئی گناہ کیا ہے تو توبہ کر کے سو جائیں. کوئی نئی نیکی کیا ہے، نئی نیکی کی توفیق ہوئی ہے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آج مجھے ایک نئی نیکی کرنے کا موقع ملا ہے، اللہ پوری زندگی اس نیکی کو کرنے کی توفیق دے. یہ تو ہر دن کی سنت ہے. لیکن سال گزر رہا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ان سال میں نے کتنا اللہ کو راضی کیا، کتنی عبادت کی، کتنی نمازیں میری پوری ہو گئیں، کتنی نمازیں میری قضا رہ گئیں. اب جو قضا ہو گئیں ان کو کیسے میں پورا کروں، اور جتنے گناہ میرے اس سال ہوئے ہیں ان گناہوں سے کیسے میں توبہ کروں، اس سال کیسے گزاروں. اس کا کسی کو جو ہے، کسی کے دل کے اندر، کسی کے دماغ کے اندر یہ باتیں نہیں آتی. یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وقت اللہ نے جو نعمت کے طور پہ عطا فرمائی ہے، اگر آج کا دن چلا گیا، زندگی میں آج کا دن پھر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. اس کو جو ہے اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا چاہیے کہ ایک زندگی میں ایک لمحہ گزر گیا، 1 سیکنڈ گزر گیا، وہ سیکنڈ پھر کبھی بھی زندگی میں واپس نہیں آتا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی مکمل زندگی لے کے ماں کے پیٹ سے آتا ہے. 1 سال ہو جاتا ہے تو وہ بڑا ہو رہا ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبر کے قریب ہوتا بھی جا رہا ہے، موت کے قریب ہوتا بھی جا رہا ہے. مثال کے اعتبار سے کسی کی زندگی 60 سال کی، آج بچہ پیدا ہوا، اس کی مکمل زندگی کتنی ہے؟ 60 سال کی پوری زندگی موجود ہے اس کے پاس. 1 سال گزر گیا، فائدہ ہوا یا نقصان؟ 1 سال کم ہو گیا، کتنے سال باقی ہیں؟ صرف 50 پر 9 سال باقی ہیں. تو ایسا جو ہے ہماری زندگی کا 1 سال گزر رہا ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھئی بڑے ہو رہے ہیں. بچہ 1 سال کا ہوتا ہے تو ماں باپ خوشی مناتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ 1 سال کا ہو گیا، اور وہ تاریخ آتی ہے جس تاریخ کو بچے کی پیدائش ہوئی ہے، برتھ ڈے کے نام سے کیسے خرافات ہم لوگ کرتے ہیں، کتنے ناجائز کام، کتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہماری زندگی 1 دن کم ہوتی جا رہی ہے، موت کے قریب ہم لوگ ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العزت ہر انسان کو کھڑا کر کے سوال کریں گے کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، جوانی تو نے کہاں خرچ کی؟ کچھ سوالوں کے جواب دینے تک حشر کے میدان میں زمین جو ہے انسان کے پیروں کو نہیں چھوڑے گی. آج ہمارے پیر ہمارے اختیار میں ہیں، ہماری مرضی کے مطابق ہم جہاں چاہیں چل سکتے ہیں، جہاں چاہیں ہم جو ہے پیر اٹھا سکتے ہیں. لیکن حشر کے میدان میں ہمارا بدن ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گا، ہمارا اختیار ہمارے بدن پر نہیں چلے گا، ہمارا کنٹرول نہیں چلے گا، بلکہ ہماری باڈی پر، ہمارے جسم کے ہر
عضو پر اللہ کا اختیار رہے گا، اللہ کا کنٹرول رہے گا. زمین کو اللہ حکم دیں گے کہ جب تک ہمارے سوالوں کا جواب نہ دے گا انسان، تب تک اس کے پیروں کو مت چھوڑ. تو اللہ کا سوال ہوگا کہ میں نے تجھے زندگی دی، کیسے گزاری؟ جوانی دی، تو نے جوانی کس حالت میں گزاری؟ اللہ سوال کریں گے. کیا ہمارے پاس جواب رہے گا اس وقت؟ اگر اسی طریقے سے ہماری زندگی جو ہے ان چیزوں میں گزرتی رہی اور یہی زندگی ہماری جو ہے خواہشات کو پورا کرنے میں، ناجائز کاموں کو کرنے میں گزرتی رہی، تو اللہ کو جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے یہ نہ سمجھیں کہ بھئی سال گزر گیا، نیا سال شروع ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ بھئی زندگی کا ایک سال ہمارا ختم ہو چکا ہے. ایک سال ہم کیا ہو رہے ہیں؟ قبر کے قریب ہو رہے ہیں. اس کا دکھ اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اس کا درد ہر مسلمان کے دل کے اندر ہو. اگر خوشی مناتے رہیں گے تو زندگی جو ہے گزرنا ہے گزرنا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی اچھے کام کریں گے تب گزرے گی، برے کام کریں گے نہیں گزرے گی. کسی ایک جو ہے اللہ والے کا واقعہ موجود ہے کتابوں کے اندر کہ ایک اللہ والے بازار میں جا رہے تھے. ایک آدمی جو ہے ایک برف جو ہے ایک بہت بڑی سل لے کر آیا برف کا، اور اس کو بیچنے کے لیے. اور وہ آدمی آواز لگا رہا ہے کہ بھئی میرے اوپر رحم کرو، میرے پاس ایسی چیز ہے جو لمحہ لمحہ گھل رہی ہے، گھلنے سے پہلے اس کو خرید لو. لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تیرے پاس کیا ہے آخر؟ ایسی جو ہے آواز کر رہا ہے، ایسی جو بات تو کر رہا ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ تو اس نے کہا کہ بھئی میرے پاس برف کی ایک سل ہے، لمحہ لمحہ سیکنڈ وہ گھل رہا ہے. اگر گھلنے سے پہلے میرا یہ برف کا سل فروخت ہو گیا تو میں فائدے میں رہوں گا اور تم لوگ بھی فائدے میں رہو گے، اس لیے کہ اس کا پیسہ مجھے آ جائے گا اور اس برف سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی. لیکن اگر برف گھل گیا تو وہ چیز نہ تو تم کو فائدہ دے گی نہ ہی اس کا مجھے فائدہ ملے گا، تم کو بھی نقصان ہو جائے گا اور مجھے بھی نقصان ہو جائے گا. تو اللہ والے کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت زندگی سمجھ میں آئی کہ بھئی زندگی بھی ایک برف کی طرح ہر دن پگھل رہی ہے. ایک دن آئے گا کہ زندگی کا پورا جو ہے سل جو ہے زندگی کی پوری ختم ہو جائے گی، اور اس وقت میرے پاس کیا رہے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں اور اپنے وقت کو جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھیں. ہمارے کتنے اکابر ایسے تھے، حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے اللہ والے کہ ان کی جتنی زندگی کے دن تھے ان دنوں سے ان کے لکھے ہوئے کاغذات زیادہ ہیں. اتنی کتابیں حضرت نے لکھیں. آج اہل سنت والجماعت اور حنفی مسلک کا کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہ پڑھے ہوئے عالم بن جائے. ایسا دنیا کا کوئی عالم نہیں ہے. اور حضرت کی ایک عادت تھی کہ ہر وقت جو ہے یا تو کتاب لکھنا یا تو جو ہے لوگوں کو سمجھانا یا مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھانا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت جو ہے اپنے خانقاہ میں تھے، ان کے استاذ محترم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دیوبند مدرسے کے سب سے پہلے شاگرد تھے. تو حضرت تشریف لائے، مغرب کے بعد کا وقت تھا، تو حضرت کو جو ہے جتنی انتظامات کرنا تھا پورے کر کے حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت مغرب کے بعد میری زندگی کا معمول ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، مغرب کے بعد ہر حال میں کسی نہ کسی چیز پر کچھ جو ہے لائن لکھتا ہوں، اس لیے مجھے اجازت دے دو میں جا کر اپنا کام کر لوں. کون آئے ہیں؟ اتنے بڑے استاذ، ان کے پاس حضرت نے علم حاصل کیا، حدیث کا، فقہ کا اور تفسیر کا. اتنے بڑے حضرت آئے ہیں تو حضرت سے اجازت لے رہے ہیں کہ حضرت میری زندگی کا معمول ہے مغرب کے بعد میں کسی نہ کسی جو ہے مضمون پر، کسی نہ کسی ٹاپک پر کوئی چیز میں لکھتا ہوں، اس لیے مجھے اجازت دے دو. تو حضرت بھی بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر زندگی کا معمول ہے تو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے. تو ایسے جو ہے ہمارے اکابر تھے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو بھی جو ہے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا ہے. جو زندگی انگریزی مہینوں کے اعتبار سے دسمبر کا مہینہ گزر کر